احمد پور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ بشیر احمد مغل کی رپورٹ کے مطابق مولانا محمد اشفاق سلفی ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع بہاولپور کی زیر نگرانی مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل احمد پور شرقیہ کی کابینہ کا اہم اجلاس جامع مسجد تقویٰ اہل حدیث میں منعقد ہوا، جس میں امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل احمد پور شرقیہ چودھری عبدالسلام، قاری مجیب الرحمان ناظم، قاری محمد عبداللہ، مولانا عبدالشکور صدر اہل حدیث یوتھ فور ضلع بہاولپور اور دیگر کارکنان نے شرکت کی۔ نظامت کے فرائض مولانا حمید اللہ خان عزیز نے ادا کیے۔ اجلاس میں کابینہ کے عہدیداران کو دعوت تبلیغ قرآن اور حدیث کو مزید تیز کرنے کا کہا گیا۔ جتوئی کے نواحی علاقے ٹھٹھا چنڈیر میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں خصوصی بیان حافظ انس رضوی نے کیا۔ دور دور سے آئے ثناءخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میں رنگ بھر دیا۔ جتوئی کے علاقے موزہ ٹھٹھا چنڈیر میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں دور دور سے آئے ہوئے ثناءخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سہیل منظور نے محفل میں روح پھونک دی۔ ہر طرف لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں گونجنے لگی۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ قاری نعیم ثاقب کی خوبصورت آواز نے جیسے محفل کے شرکاء پر سختہ طاری کر دیا۔ حاصل پور تھانہ سٹی پولیس کی بڑی کارروائی، موٹر سائیکل چوری کرنے والے گینگ کے 2 ملزم گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 8 موٹر سائیکل برآمد کر کے ملزمان کو پابند سلاسل کر دیا۔ حاصل پور ایس ایچ او سٹی عامر لال بخاری نے اپنی ٹیم کے ہمراہ دبنگ موٹر سائیکل چوری کرنے والے گینگ کے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ دوران تفتیش ملزمان کے قبضے سے 8 موٹر سائیکل برآمد کیے گئے۔ ایس ایچ او سٹی میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ حاصل پور تھانہ سٹی کی حدود میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں ڈیلی معمول بن چکا ہے۔ ملزمان کی گرفتاری سے موٹر سائیکل چوری میں کمی نظر آئے گی۔ آگے بڑھیں۔ جتوئی نجی ہسپتال بسم اللہ ہسپتال جتوئی میں ایک روزہ فری آئی کیمپ لگایا گیا، جس میں موتیا کے مریضوں کا چیک اپ اور آپریشن کیا گیا۔ 200 کے قریب غریب نادار لوگوں کی آنکھوں کا فری چیک اپ اور آپریشن کیا گیا، ادویات دی گئی۔ نجی ہسپتال بسم اللہ ہسپتال جتوئی میں ایک روزہ فری آئی کیمپ لگایا گیا، جس میں 200 کے قریب غریب اور نادار مریضوں کی آنکھوں کا فری چیک اپ کیا گیا اور 65 مریضوں کی آنکھوں کا فری آپریشن کیا گیا اور انہیں فری میں ادویات بھی دی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر زبیر قادر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فری آئی کیمپ لگانے کا مقصد غریب اور نادار لوگوں کی آنکھوں کا فری چیک اپ اور آپریشن کرنا، انسانیت کی بہترین خدمت کرنا ہے، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے غریب افراد اپنا علاج کروانا تو دور، وہ اپنا چیک اپ اور ادویات فری نہیں لے سکتے۔ سرگودا پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مضر صحت گوشت کی کھیپ پکڑ لی۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کا گلوالا ایف بلاک میں غیر قانونی سلاٹر ہاؤس پر چھاپا، 160 کلو مضر صحت گوشت تلف کر دیا گیا۔ مضر صحت گوشت فروخت کرنے پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی نے گلوالا ایف بلاک میں غیر قانونی سلاٹر ہاؤس پر چھاپا مارا۔ غیر صحت بخش اور بے رنگ گوشت ایک گھر میں ذخیرہ کر کے مارکیٹ میں سپلائی کیا جانا تھا۔ ویٹرنری ڈاکٹر کے مطابق گوشت ناقابل استعمال اور صحت کے لیے نقصان دہ تھا۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے زہریلے گوشت کو موقع پر تلف کر کے ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی ہے۔ جلال پور بھٹیا سے محمد سرور کی رپورٹ کے مطابق نواحی گاؤں روپیکی میں بچوں کی لڑائی پر 4 بچوں کے باپ کو قتل کر دیا گیا۔ بچوں کی معمولی سی تلخ کلامی پر لڑائی جھگڑا ہوا۔ مہندی حسن اپنے بیٹے علی حیدر کے رونے کی آواز سن کر گھر سے باہر نکلا۔ بیٹے کو مارنے کی وجہ سے پوچھنے پر ملزمان نے فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ سے مہندی حسن موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ مہندی حسن 4 بچوں کا باپ تھا۔ پولیس سے اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے بھی شروع کر دیے۔ سرگودا کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سرگودا میں بھی کشمیر بلیک ڈے منایا جا رہا ہے۔ یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر آرٹس کونسل میں تقریب منعقد کی گئی اور ریلی بھی نکالی گئی۔ سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق تقریب میں اعلی افسران، اساتذہ، طلباء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہر کی فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مقررین نے بھارتی مظالم اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ 76 برس بیت گئے، مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا غیر آئینی فوجی قبضہ جاری ہے۔ لاکھوں جانیں قربان کرنے کے باوجود کشمیریوں کو آزادی ملی، نہ حق کی خودداریت دینے کا وعدہ پورا ہوا۔ آج 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منا کر کشمیری ایک بار پھر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے ریلی بھی نکالی گئی اور اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے بھرپور انداز سے اظہار یکجہتی بھی کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 اکتوبر ہے اور سرگودا میں بھی میں ڈپٹی کمشنر سرگودا، میرے ساتھ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہیں، ہم نے آج کشمیر ڈے منایا ہے جو بلیک ڈے ہے، جس میں انڈیا نے 1947 میں جو اپنے پارٹیشن پلان کی وائلیشن کرتے ہوئے کشمیر پہ قبضہ کیا تھا، اس کے خلاف ہم اپنی آواز اور اپنی جو
جو اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں جو انہوں نے وائلیشنز کی ہیں. میرا سرگودا کی عوام اور آج ہم سب نے ادھر ایک فنکشن آرگنائز کرایا ہے جس میں ہم نے یہ آواز ریز کی ہے کہ جو وائلیشنز انڈیا میں چل رہی ہیں کشمیر کے ریلیٹڈ, اس پہ ہم لوگ اپنی آواز ریکارڈ کرا رہے ہیں. اور دوسرا ہم لوگ نے ابھی ایک واک پلان کی ہوئی ہے, تو جو سرگودا کی عوام ہے وہ بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کر رہی ہے. تو یہی تھا. ڈے کو آبزرو کیا جا رہا ہے. اسی طرح سرگودا کے شہریوں نے بھی بڑی تعداد میں یہاں پہ شرکت کی ہے. ہم واک پہ بھی ابھی جائیں گے اور پورے پاکستان سے یہ میسج دنیا کو کنوے کریں گے کہ یہ ایک بلیک ڈے ہے. جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں ان کے ہم مذمت کریں گے. عارف والا میں سرکاری سطح پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے سلسلہ میں اسسٹنٹ کمشنر عارف والا ملک محمد افضل, چیف آفیسر میونسپل کمیٹی عارف والا چودھری محمد ندیم, ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر محمد اسلم کی قیادت میں ریلی نکالی گئی جس میں شہر بھر کی سیاسی سماجی شخصیات اور طلباء نے بھرپور شرکت کی. مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے سرور سلیمی سے. جی سرور, اپڈیٹ کیجیے گا. عارف والا میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی 27 اکتوبر کے حوالے سے بلیک ڈے سرکاری سطح پر منایا گیا. میونسپل کمیٹی سے جناح چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر ملک محمد افضل, چیف آفیسر میونسپل کمیٹی چودھری محمد ندیم, ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر محمد اسلم اور صدر پی ایم اے ڈاکٹر سعید احمد شیخ نے کی. ریلی میں سرکاری اسکولوں کے طلباء, سرکاری محکموں کے ملازمین, تاجران, صحافیوں اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. شرکاء نے بھارتی افواج کے ہاتھوں کشمیری مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی شدید مذمت کی اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نعرے لگائے. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ملک محمد افضل نے میڈیا کے ذریعے پیغام دیتے ہوئے کہا, مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. اس دن سے مقبوضہ کشمیر کے عوام پر ہندوستان کی جارحیت اور بربریت جاری ہے. پورے پاکستان کی طرح تحصیل عارف والا میں بھی مقبوضہ و جموں کشمیر کی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تمام تنظیمیں, سماجی, سیاسی, مذہبی, طلبہ تنظیمیں, صحافتی تنظیمیں اس ریلی میں شامل ہیں اور پوری دنیا کو اور اقوام متحدہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر سے ہندوستان کی بربریت, جارحیت اور غیر قانونی قبضہ کو ختم کروا کے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو آزادی سے زندگی گزارنے کا حق دیا جائے. اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ 27 برس سے بھارت نے طاقت کے بل بوتے پر کشمیریوں کی آزادی دبا رکھی ہے. اقوام متحدہ کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. کشمیر کی آزادی اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی. منچن آباد کشمیر عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے عیدگاہ چوک سے اللہ اکبر چوک تک ریلی کا انعقاد. منچن آباد کشمیر کے یوم سیاہ کے موقع پر کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے عیدگاہ چوک سے اللہ اکبر چوک تک ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر احمد جاوید چیمہ منچن آباد نے کی کہ کشمیر پناہ پاکستان کی شہرگ ہے اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کشمیر ضرور انڈیا کے قبضہ اور ظلم و ستم سے آزاد ہوگا. پاکستان کے لوگ دکھ اور مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. وہ دن دور نہیں جب کشمیر میں آزادی کا سورج طلوع ہوگا اور کشمیر کے لوگوں کو اپنی جدوجہد کا ثمر ملے گا. انڈیا کو ایک نہ ایک دن ضرور کشمیر سے نکلنا ہوگا. احمد جاوید چیمہ ریلی عیدگاہ چوک سے شروع ہو کر اللہ اکبر چوک پر اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں تحصیل کے تمام مکتبہ فکر, طلباء, تنظیموں, تاجروں اور سول سوسائٹی کے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی. نوشہرہ گرینڈ ٹیچر الائنس آل ٹیچر ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر میاں فائق زادہ کاکا قیل, آل گورنمنٹ امپلائنس کے گرینڈ الائنس کے خیبر پختونخوا کے سابق صوبائی صدر اسلام الدین, آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر فضل غفار باچا, مینجمنٹ ٹیچر کیڈر ایسوسی ایشن کے صدر فیاض حسین اور تنظیم اساتذہ کے صدر ناصر خان گر نے ہر زمان نے نوشہرہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آل گورنمنٹ امپلائنس گرینڈ الائنس نے پینشن اصلاحات کے منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے اسے ملازم دشمن حکومتی پالیسی قرار دے کر کہا ہے کہ اگر موجودہ نگران حکومت کو صوبے کے مالی بحران کا اتنا ہی فکر اور تشویش ہے تو اپنے دفاتر اور اپنی شاخ خرچیوں پر کٹ لگا دے. پینشن اصلاحات کا سرکاری ملازمین اور ان کے بچوں کا معاشی قتل ہے. سرکاری ملازمین کا معاشی قتل عام کسی صورت برداشت نہیں.
जतोई असिस्टेंट कमिश्नर जतोई तारिक महमूद मलिक ने तहसील इंतजामिया और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका के हमराहियों में सियाह ब्लैक डे के हवाले से कश्मीर के साथ इजहार यकजहती की रैली म्यूनिसिपल कमेटी ऑफिस जतोई निकाली गई, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर जतोई तारिक महमूद मलिक ने की। इसके अलावा मोअज़्ज़िज़ीन इलाका भी मौजूद थे। रैली में पेनाफ्लेक्स भी उठा रखे थे। नारों की गूंज में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर की आज़ादी तक जंग जारी रहेगी के नारे भी लगाए गए। कश्मीर फलस्तीनियों के लिए खसूसी दुआ भी की गई। भारतीय तसल्लुत बर्बरियत के खिलाफ और कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए पूरे पाकिस्तानी कौम एक पेज पर है। डेरा गाजी खान में कश्मीरियों की हमायत में तकरीबात मिली जोश जज्बे से जारी हैं। ज़िला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती की डिवीजन की सबसे बड़ी रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से निकाली गई। रैली के शुरका कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारे लगाते रहे। रैली से खिताब करते हुए कश्मीर पाकिस्तान की शारिक है, इसके बगैर हमारा मुल्क नामुकम्मल है। भारत जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर काबिज है, इसे हर सूरत कश्मीरियों को आज़ादी देनी होगी। मोहम्मद असद चांडिया ने कहा कि कश्मीरियों को अकलियती कम्युनिटी में तब्दील करने की भारतीय साजिश नाकाम हो गई। बेगुनाह कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। आलमी बिरादरी कश्मीर में होने वाली कत्ल गारत को रोके। अहमदपुर शर्किया के इलाके चनीगोट में पुलिस थाना चनीगोट का कब्जा ग्रुपों से गठजोड़, मालिक और मुस्ताजर पर मुकदमा दर्ज। 3 ट्रैक्टर और 1 लाख रुपए से भी ले गए। चनीगोट के रिहायशी मोहम्मद इमरान अंजुम और राजी के मालिक मोहम्मद इकराम वल्द मोहम्मद असलम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोहम्मद इमरान अंजुम वल्द मकसूद अहमद सिकना चनीगोट को मोहम्मद इकराम ने 32 से कड़े राजी रकबा वाका मोजा लालू नैश तहसील अहमदपुर शर्किया मुस्ताजरी पर दिया, जिस पर साबिका मुस्ताजर रिजवान अरशद वगैरह ने नाजायज कब्जा जमा रखा है। मोहम्मद इमरान अंजुम ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से फिलफोर चनीगोट पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा